أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ جس طرح کہ ہمارے ترجمے کا سلسلہ یہ کلاس کا ہمارا یہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس میں ہم قرآن پاک کو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ الرحمن اور آپ کو جو آنے والی ویڈیو ہے وہ بھی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو کہ آپ کو پہنچتے رہے۔ یہ جو قرآن پاک کا سلسلہ سمجھانے کا اصل میں بذات خود سمجھنا ہے اور خود عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور باقی جو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، اور یہ جو ہماری کلاس جاری ہے تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آسان سے آسان طریقے سے ہم اس کو سمجھیں۔ اور ابھی جو آج ہم 3 آیات کا ترجمہ کریں گے، اس میں 2 پارٹیوں کا ذکر کیا ہے، 2 مختلف جو کردار ہے نا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم کر کیا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو قرآن پاک میں جو بات آ رہی ہے تو بے شک کئی سال پہلے آئی ہوئی ہے یا پہلی قوموں کی بات آ رہی ہے، وہ یونیورسل پیغام ہوتا ہے۔ جو اللہ کی بات ہوتی ہے جس طریقے سے یا کسی کی مثال دے کر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، عاد کی، سمود کی، قوم موسیٰ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی، لوط کی، جتنی آیات، جتنی مثالیں، جتنی وہ احکام ہوتے ہیں یا وہ مثالیں ہوتی ہیں، وہ میسج، پیغام ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے، پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت ہے یہ کہیں بدلتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ بدلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم بھی جو چل رہے ہیں اس پیغام میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملت ابراہیم پر چلنا ہے، آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو ابھی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ بعض اوقات آدمی زبان سے مسلمان ہوتا ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، زبان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے، زبان سے تو ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا جو کریکٹر اور کردار ہوتا ہے، دل میں جو اس کے بات چل رہی ہوتی ہے وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں اور یہ من حیث القوم بہت سارے لوگ اچھے اور نیک اور صالح جو دین کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خیر کے نام کے اوپر، نام خیر کا ہے لیکن اندر دل میں خباثت یہ کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، اپنی چودراہت قائم کرنی ہوتی ہے، اپنا پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک کردار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کردار کیا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت سے، وہ ان کو کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں اصل میں وہ لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب الگ ہو جاتے ہیں تو زمین میں فساد کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ مقام پہ کہتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل، جو قتل ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جو فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جب ان سے بات کہی یار تم تو ابھی اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے تھے، قرآن کی باتیں کر رہے تھے، مومنین کی باتیں کر رہے تھے، تو تمہارا اب کیا حال ہو رہا ہے، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آتا ہے جو سورۃ المنافقین ہے، اس میں آتا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، کس لیے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں شعوری طور پر مسلمان ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا لگاؤ کیا ہے؟ تو ہم یہ 3 آیات پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سمجھیں اور اپنے دل کے اوپر اتاریں۔ یہ کلام کون کر رہا ہے؟ یہ میں نہیں کر رہا، اور اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ اگر ابھی اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو ہمیں قرآن پاک کو کھول کر اس کی مفہوم کو، کی اسٹرینتھ کو، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مجھ میں یہ خرابی تو نہیں ہے، اگر خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آخرت اچھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ،
قولہ فی الحیات الدنیا، تمہیں ان کی جو بات جو ہوگی دنیا کی زندگی میں بہت اچھی بلی لگے گی، دنیا کی زندگی میں ان کے بہت بڑی اچھی بات لگے گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل کے اوپر ہے اس کے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، یشہد اللہ، اور وہ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ اللہ کو ہر بات پر گواہ بناتا ہے اپنے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ حالانکہ دل میں تو جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، تو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں ایسے ہیں جن کی بڑی پسند والی بڑی خوبصورت چکنی چپڑی والی باتیں ہوں گی، جس طرح کہ میں نے بتایا تھا منافقون میں آتا ہے لوگ اپنی قسموں کو ڈال بناتے ہیں اور اصل میں حقیقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے روک رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ذالک بانہم آمنوا، یہ وہ ایسے لوگ ہیں ایمان لائے، کلمہ پڑھا اور تصدیق کی، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی، فہم لا یفقہون، ان کی فقاہت، ان کی سوچ، اللہ نے سوچ دی ہے انسان کو، وہ سوچ ان کے اوپر تالا پڑ گیا، ٹھپا لگا دیا ہے، فہم لا یفقہون، وہ نہیں سمجھیں گے۔ اور جب تو دیکھے گا ان کی طرف وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو جسے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، میں تو تھوڑی بتا رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم جو ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، بڑے جبہ کبہ پہنا ہوا ہے اور بڑی شکل و شباہت بنائی ہوئی ہے، وہیں یقولوا تسمع لقولہم، جو کہیں مجلس میں بات کرتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے، بھائی حضرت صاحب آئے ہیں، یہ تو بہت کمال کی بات کر رہے ہیں، تو جس طرح کہ وہ چھتیروں کی طرح ہیں، اور کأنہم خشب مسندہ، جیسے بڑے چھتیر ہوتے ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور جب ان کو سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے خلاف بات ہے، فاحذرہم، ان سے بچیں، قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ کر رہے، انا یوفکون، یہ کہاں گھوم رہے ہیں۔ تو ہم انہی آیات کی طرف آتے ہیں، جو 3 آیات ہم نے پڑھنی ہے قرآن پاک میں۔ ہم 204 نمبر یعنی آیت پڑھیں گے، 205 پڑھیں گے، 206 پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے کردار کی بات آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، بتا رہے ہیں ہمیں، تم نے ایسے نہیں ہو جانا جس طرح کہ یہ لوگ ہیں، ہمیں حکم ہو رہا ہے، جو بندہ پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، اس کو آرڈر ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں بہت اچھی بلی بات لگے گی لوگوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو قسمیں اٹھا کر کہے گا جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو آدمی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب الگ ہو جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، وہ کوشش کرتا ہے اپنا دونس جمانے کے، سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، زمین میں لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، زمین میں فساد برپا کرے اور لوگوں کی کھیتیاں اجاڑے اور ان کی نسلیں تباہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ان کی بد نیتی ہوتی ہے، ان کے نیت میں فطور ہے، زبان پر اور بات ہے اور دل میں نفاق بڑا ہوتا ہے، وہ قسمیں اٹھا کر چاپلوسی کرتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ ایک کردار کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی روزوں کی بات کی، حج کی بات کی، اور حج کرنے والوں کے ساتھ ساتھ یہ دوسری باتیں اللہ رب العزت نے کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سے بات کریں گے بنی اسرائیل کی، ان کے پاس باتیں آئیں، صحیح باتیں آئیں اور انہوں نے ان چیز کو بدل دیا، اور اوپر سے وہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، آخر میں ان کا اور کردار تھا۔ اور اچھا جی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی اور لوگوں کی کھیتیاں تباہ کرنے کی اور نسل تباہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ویسے چاپلوس ہوتے ہیں، بہت نیک بنے ہوتے ہیں، شکلیں ان کی بڑی کمال کی ہوتی ہیں، جب ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچو۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ،
جب وہ جھگڑا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، تو جب ان کو بندہ کہا جائے یار تم باتیں اللہ کی کر رہے تھے، قسمیں اٹھا رہے تھے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا صالح ہوں، یہ میری بات نہیں، قرآن پاک میں بات یہ آ رہی ہے۔ آیتیں نکال کر دیکھیں سورہ بقرہ کی 204 205 206، پھر آدمی خود سوچے مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت، اس کی عزت کو، اس عزت نفس کو ہاتھ پڑ جاتا، کہتا ہے میں تو بڑا عزت والا تھا، میں بڑا نیک ہاں، اور تو وہ کیا کرتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، جھوٹی عزت نفس اور اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے لوگ اپنی غلطی کو نہیں مانتے، اپنی نفس پرستی پر جڑ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے کہتے ہیں میں تو اصلاح کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں پیچھے تھے، وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین میں، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم نے تو گلی پکی کر دی ہے، ہم نے یہ فلاں کام کر دیا ہے، ہم نے بڑے نیکی کے کام کر دیے ہیں، ہم نے حفظ رکھو، ہم نے خیراتی لوگ دنیا ہمارے جو ہم کھانے تقسیم کر رہے ہیں تو دنیا کھا رہی ہے۔ نیکی کے نام پر فساد کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچو، جب ان کو کہا جاتا ہے تم یہ نیکی کر رہے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو، تو یہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں، اس طرح بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کم سے کم وقت میں بات کی جائے۔ تو اب میں اس کو آیات کو پڑھوں گا اچھے طریقے سے اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں گے، پھر اس کے بعد بات ختم کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور لوگوں میں ایسے ہیں من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، ان کی بات بھلی لگتی ہے آپ کو، عجیب سی لگتی ہے، قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں وہ بڑی اچھی عمدہ باتیں کرتے ہیں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کو بار بار جھوٹی قسمیں یعنی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ بڑا سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب پلٹ جاتا ہے، سعیٰ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاک کرے، تباہ کرے لوگوں کی کھیتیوں کو اور ان کی نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد اور اللہ تعالیٰ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتے، نہیں اچھا سمجھتے، الفساد فساد کو، اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جاتا ہے لہو اس کو، اتَّقِ اللَّهَ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اور اس کو اپنی عزت کی پڑ جاتی ہے، کہتا ہے میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو وہ عزت کے مارے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم کا ہی ہے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوگا۔ پھر اب آئندہ ہم آگے جو آیات پڑھیں گے وہ دوسرا کردار ہوگا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور سوچنے
انہیں سمجھنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمارے حکم سنا جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جس سے کسی مومن کو، کسی لوگوں کو تکلیف ہو، دین کے راستے میں رکاوٹ ہو، ایسا لبادہ اوڑھنے کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے جو دین کا لبادہ ہم پہنیں اور کام کریں شرارتوں والے، شریروں والے کام کریں، اور ایسے کاموں سے بچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور ہمیں پڑھ کر اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر سوچنا چاہیے، سوچ کر اس کے اوپر غور و فکر کر کے تدبر کر کے اس کے جو نتیجہ نکلے اس سے سبقت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی